چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے، صفحہ نمبر 45. مسواک کا بیان یہاں سے شروع کرنا ہے. اس سے پہلے سبق ہو گیا تھا، تو وضو کے بارے میں تفصیل چل رہی تھی اور اس میں سنتوں کا بیان آیا تھا. ان سنتوں میں چونکہ مسواک بھی شامل ہے تو مسواک کے مسائل کو علیحدہ سے جو ان کو بھی ذکر کر دیا. مسواک کا بیان. مسئلہ: وضو کے وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، وضو کی سنتوں میں شامل ہے، اور وہ جو 13 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہی ہیں. جو مستحبات ہیں وہ تو آگے علیحدہ سے ذکر ہو گئے تھے، تو ان میں چونکہ ایک مسواک بھی شامل ہے تو مسواک کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے. مسئلہ: مسواک چاہے وضو شروع کرنے سے پہلے کرے یا وضو میں کلی کرتے وقت کرے، دونوں طرح درست ہے. میں دیکھو ہوگا بعض لوگ پہلے کھڑے ہو کر مسواک کرتے رہتے ہیں اور بعد میں پھر باقاعدہ وضو کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مسواک کرتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت ادا ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ جس کے دانتوں سے خون نکلتا ہو وہ وضو شروع کرنے سے پہلے، اور جس کے خون نہ نکلتا ہو وہ کلی کے وقت کرے. تو یہ بہتر ہے، اگرچہ پہلے بھی جیسے عرض کر دیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر بھی پہلے بھی کر لی، یعنی جس کے دانتوں سے خون نہیں نکلتا اس نے بھی پہلے کر لی تو سنت پھر بھی ادا ہو جائے گی. اس طرح بہتر ہے کہ اگر خون نہیں نکلتا تو پھر اس وقت کرے جس وقت کلی کرے، اور جس کا خون نکلتا ہے چونکہ اگر وہ اسی وقت مسواک کرے گا، بار بار کلی کرے گا تو کافی ٹائم بھی لگتا ہے اس میں، اور پانی کے ضیاع کا بھی مسئلہ آتا ہے. تو پھر اس صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ پہلے مسواک کر لے اور کچھ دیر رکا رہے تاکہ جو خون وغیرہ وہ رک جائے، کلی وغیرہ کر کے خون رک جائے اور اس کے بعد پھر پورا وضو کر لے. مسئلہ: جس کا پہلے سے وضو ہو اور مسواک کرنے سے اس کا خون نہ نکلتا ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا اس کے لیے مستحب ہے، سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. ایک بندے کا وضو ہے، وضو کرتے ہوئے مسواک کی بھی ہوئی تھی، اب نماز کا وقت آ گیا، مثلا اس نے 10 بجے وضو کیا تھا، اب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب نماز سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کے دانتوں سے عام طور پہ خون نہ نکلتا ہو مسواک یا برش وغیرہ کی وجہ سے. کیونکہ اگر خون نکلتا ہو تو وہ کرے گا تو اس کا تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر جا کے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. اس لیے پھر اس کے لیے مستحب نہیں ہے. یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جس کو اطمینان ہو کہ میرے دانتوں سے خون نہیں نکلتا، تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ پھر نماز سے پہلے بھی ایک دفعہ مسواک کر لے. مسئلہ: مسواک کرنے کے کچھ مستحب مواقع یہ ہیں: گھر میں داخل ہونے پر، لوگوں کے مجمع میں جاتے وقت، قرآن مجید اور حدیث پڑھنے کے لیے اور جماع سے پہلے. یعنی مسواک ویسے تو سنت موقدہ وضو کے لیے ہے، لیکن صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو منقول ہیں بہت سارے مواقع پر مسواک کرنا. تو اسی طرح کچھ مستحب اوقات لکھ دی ہیں، ان پر بھی مسواک کر لینی چاہیے. گھر میں داخل ہونے پر، لوگوں سے مجمع میں جاتے وقت، کسی سے مجمع میں جا کے بات کرنی ہے تو منہ سے کوئی بدبو وغیرہ نہ آئے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. اس طرح قرآن مجید اور حدیث پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنے لگے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے لگے ہیں، تو ہمارے منہ سے کسی چیز کی بدبو نہ ہو، کیونکہ اس وقت فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تو پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت موقع پر کر لیں. اور اس طرح جو جماع میاں بیوی کا تعلق اس سے پہلے بھی کرنا مستحب ہے. مسواک کرنے کا مستحب طریقہ. یہ وضو کے اندر جو مسواک کرنی ہے باقاعدہ اس کا یہاں پہ طریقہ بیان ہو رہا ہے. مسواک کو پانی میں تر کر کے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے، نچلی طرف، اور انگوٹھا مسواک کے سر کے برابر میں، یعنی جو جس حصے سے آپ نے مسواک کرنی ہے، جو اوپر والا بالکل حصہ، جو برش والا حصہ آپ کہہ لیں ہوتا ہے، اس سے بالکل تھوڑا سا نیچے. دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سر کے برابر میں، اور باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کی جانب رہیں. تو 3 انگلیاں اوپر ہوں گی اور انگوٹھا، باقی جو 2 ہیں چھنگلیاں اور انگوٹھا نیچے ہوں گے، لیکن انگوٹھا جو ہوگا وہ سرے کے بالکل قریب، سرے کے برابر ہوگا، یعنی جس حصے سے مسواک کرنی ہے اس کے قریب.
مٹھی باندھ کر نہ پکڑے، یعنی جو مسواک پکڑنی ہے انگلیوں سے ہی پکڑنی ہے، مٹھی سے، مٹھی جس طرح کسی مٹھی میں کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ انگلیوں سے ہی پکڑنی ہے، تو انگلیوں سے اس طریقے سے پکڑ کے پھر مسواک. پھر دانی طرف کے اوپر کے دانتوں پر ملتے ہوئے بائیں طرف لے جائے، پھر دانی طرف کے نیچے کے دانتوں پر ملتے ہوئے بائیں طرف لے جائے. یہ جو شروع کرنی ہے وہ دائیں طرف کے دانتوں سے کرنی ہے، اور دائیں طرف کے دانتوں سے کناروں سے شروع کر کے دائیں کنارے سے شروع کرتے ہوئے بائیں کنارے کی طرف لے کر آنی ہے. لیکن اس میں بھی ترتیب ہے، پہلے اوپر کی جانب اسی طریقے سے کہ دائیں طرف سے اوپر سے شروع کیا کنارے سے، اور بائیں طرف اوپر کے کنارے کی طرف آگے مسواک کرتے ہوئے. اس طرح نیچے کی طرف دائیں کنارے سے شروع کرتے ہوئے مسواک کرتے ہوئے بائیں کنارے کی طرف آگے. یہ ایک بار ہوا. یہ ایک دفعہ جب آپ دائیں اوپر سے بائیں اوپر تک لے گئے، دائیں نیچے سے بائیں نیچے تک لے گئے، یہ کتنی دفعہ ہو گئی؟ ایک دفعہ. تو 3 دفعہ اس طرح کرنا ہے وضو کے اندر، 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے. یہ ایک دفعہ ہو گیا، اور اس کے بعد 2 مرتبہ اور کرنا ہے. اس طرح 3 بار کریں، اور ہر بار مسواک منہ سے نکال کر نچوڑے اور نئے سرے سے پانی میں تر کر کے دوبارہ کریں. یعنی جب ایک مرتبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جھٹک کے پانی میں دوبارہ بھگو کر پھر دوبارہ مسواک کرنی ہے. تو ہر دفعہ کے بعد یہ جو 3 دفعہ کرنا ہے، ہر دفعہ کے بعد دوبارہ مسواک گیلی کر کے پھر دوبارہ کرنی ہے بھگو کر. زبان اور تالو کو بھی مسواک سے صاف کرے، اور آخر میں زبان، یہ تو دانتوں کا ہو گیا، زبان تھوڑا سا باہر کی طرف نکال کے اس پر پھیرنا، اور اوپر جو تالو والا حصہ ہوتا ہے اس پر بھی مسواک پھیرنا. یہ بھی مسواک کے اندر شامل ہے، تو اس پر بھی پھیر لیں 2 جگہوں پر. مسواک کو دانتوں کی چوڑائی کے رخ پھرائے، دانتوں کے طول یعنی لمبائی میں، یعنی اوپر سے نیچے کو نہ ملے. اب جو مسواک کرنی ہے وہ کرنی کس طرح ہے؟ تو عام طور پر جس طرح ہم برش کرتے ہیں چوڑائی کے رخ پہ، یعنی دانت کے جو چوڑائی کا رخ ہوتا ہے دائیں سے بائیں کی طرف، یہ اسی رخ پہ مسواک کرنی ہے. اوپر سے نیچے کی طرف مسواک نہیں کرنی، جو جس کی وجہ سے مسوڑوں میں جا کے لگے، بلکہ اصل دانتوں کی صفائی مقصود ہے نا، تو دانتوں کے اعتبار سے دائیں سے بائیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوپر نیچے کی طرف نہیں مسواک کرنی، بلکہ دائیں بائیں کی طرف کہتے ہیں، جیسے عام طور پر آج کل ہم لوگ برش کرتے ہیں. یہ تو مستحب طریقہ ہو گیا، لیکن یہ مستحب ہے. ایک بندے نے ویسے مسواک کر لی، دانتوں میں پھیر دیا دائیں بائیں وضو کے وقت میں، خاص اس طریقے پر عمل نہیں کیا، تو مسواک کی سنت اس کی پھر بھی ادا ہو جائے گی. لیکن خاص اس طریقے سے جو تفصیلاً بیان ہوا، اس طریقے سے مسواک کرنا مستحب ہے. ورنہ ویسے دانتوں میں اچھے طریقے سے دائیں بائیں پھیر دی اس نے، ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر مسواک پھر بھی ہوگی، سنت ادا ہو گئی. اچھا، مسواک کے آداب، یہ کچھ آداب بھی بیان ہوئے ہیں، کرنے کا طریقہ یہ تو آ گیا. اب اس کے کچھ آداب. نمبر 1، افضل یہ ہے کہ پیلو کی جڑ کی ہو. عام طور پہ جو پیلے رنگ کی مسواک ہمارے ہاں ملتی ہے وہ پیلو کی جڑ کی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ اسی کی مسواک ہو. یہ نہ ہو تو زیتون کی ہو، زیتون کی بھی عام مل جاتی ہے مسواک. یہ بھی نہ ہو تو کسی تلخ یعنی تھوڑا جس میں کڑواہٹ ہو، درخت کی شاخ یا جڑ کی ہو. جیسے عام طور پر جن علاقوں میں لوگ خود کرتے ہیں تو نیم کی بھی کر لیتے ہیں. اس طرح پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں اخروٹ کی بھی استعمال ہوتی ہے. تو کوئی بھی درخت اگر یہ مل جائے تو یہ بہتر ہے. اگر یہ نہ مل سکے تو کوئی بھی ایسا درخت جس میں تھوڑی کڑواہٹ ہو، اس کی جڑ ہو یا اس کی شاخ ہو، جو بھی بطور مسواک استعمال ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو بطور مسواک استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی، اسی طرح سکھ چین کی بھی، وہ اس میں بھی تھوڑی کڑواہٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیلو کی ہو یا زیتون کی ہو. اور اگر اس سے کرنا چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2، مسواک چھنگلیا یہ کسی انگلی کے برابر موٹی ہو. چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے برابر موٹی ہو، یا اس کے برابر نہیں تو جو ہاتھ کی کوئی اور انگلی ہے اس کے برابر ہو. یعنی بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو اور اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ چھنگلیا سے بھی پتلی ہو، بالکل کہہ لیں پتلی سی ٹہنی ہی ہو، ایسا بھی نہ ہو. اور بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو، بلکہ یہ جو انگلیوں کی موٹائی ہے اس کے برابر ہو. نمبر 3، نئی مسواک کا جب استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کا طول ایک بالشت کا ہو. یعنی جس وقت آپ نے مسواک نئی لینی ہے، خریدنی ہے، یہ نئی استعمال کرنی ہے، درخت سے توڑ کر استعمال کرنی ہے، تو اس وقت اس کی جو لمبائی ہے ایک بالشت، یعنی آپ پورے ہاتھ کو کھولیں تو چھنگلیا کے کنارے سے لے کر انگوٹھے کے کنارے تک یہ جو لمبائی بنتی ہے یہ ایک بالشت کہلاتی ہے. یعنی ہاتھ پورا کھول کر کسی جگہ رکھیں تو چھنگلیا کے کنارے سے لے کر انگوٹھے کے کنارے تک یہ ایک بالش لمبائی کہلاتی ہے، تو اتنی ہو. یہ بھی آداب میں شامل ہے.
استعمال سے چھوٹی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. یہ ابتداءً کے اعتبار سے ہے، جس وقت آپ نے نئی مسواک لینی ہے، نئی مسواک شروع کرنی ہے. بعد میں تو ظاہری بات ہے، جب آپ استعمال کرتے رہیں گے اور اس کو آگے سے حصہ کاٹتے رہیں گے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، تو مسواک چھوٹی ہوتی رہے گی. تو بعد میں چھوٹی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. نمبر 4، مسواک دائیں ہاتھ سے کریں. یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ دائیں ہاتھ سے کریں. نمبر 5، مسواک موجود ہوتے ہوئے انگلی اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. یعنی جس بندے کے پاس مسواک موجود ہے، اب وضو کے اندر وہ سستی کی وجہ سے جیب سے مسواک نہیں یا ویسے کہیں اور رکھی ہوئی ہے، گھر میں وضو کر رہے مسواک نہیں نکالتا، بلکہ صرف انگلی کو ہی استعمال کر لیتا ہے. جیسے پیچھے وضو کے طریقے میں بیان ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو پھر وہ انگلی سے دانتوں کو صاف کر لے تو مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن مسواک پاس موجود ہے، پھر ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جی، عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے. یہ سوال پوچھا گیا تو ایسے ہی ہے، البتہ عورتوں کو کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے، وہ آگے آ رہی ہے، اس میں بات آ جائے گی انشاءاللہ. نمبر 6، اگر لکڑی کی مسواک نہ ہو، یہ کسی کے دانت ہی نہ ہو یا اس کے منہ میں تکلیف ہو، تو مسواک کا ثواب حاصل کرنے کے لیے انگلی یا کھردرا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی پیچھے بھی بات آ گئی تھی کہ کھردرا کپڑا انگلی پہ لپیٹ کر اس کو پھیر لیا جائے یا ویسے ویسے انگلی پھیر لی جائے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا. لیکن یہ پچھلے مسئلے میں بیان ہو گیا، یہ اس وقت ہے جب مسواک پاس موجود نہیں تھی، یا موجود ہے تو یہاں جیسے صورتیں بیان ہوئی ہیں کہ دانت ہی نہیں ہے، تو وہ مسواک کہاں کرے گا؟ تو اس صورت میں تو انگلی پھیرے گا، تو وہ کر سکتا ہے. یا اتنی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے مسواک نہیں پھیر سکتا، مسواک لگے گی، مزید تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر انگلی پھیر لے. ایسی صورت میں خواہ کسی بھی انگلی سے دانتوں کو ملے، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت، شہادت کی جو انگلی ہے اس سے ملے. یعنی پہلے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ملے دائیں حصے کو. بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے کس کو ملنا ہے؟ دائیں حصے کو. ٹھیک ہے، تو دائیں، چونکہ پہلے مسواک دائیں طرف ہی کرتے ہیں نا، تو اب بھی اگر مسواک کی جگہ آپ نے انگلی استعمال کرنی ہے تو وہ بھی دائیں طرف ہی کرنی ہے. تو دائیں طرف کس وقت کس طریقے سے کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دائیں طرف کرے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ملے، یعنی بائیں حصے کو. اور اگر چاہے تو دائیں انگوٹھے اور بائیں انگشت شہادت سے اس طرح ملے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں جانب اوپر اور نیچے ملے، اور پھر دائیں انگشت شہادت سے بائیں جانب اوپر نیچے ملے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ جب آپ نے دائیں طرف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کرنا ہے، اور جب بائیں طرف کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کرنا ہے، جو پیچھے طریقہ بیان ہوا. اور دوسری صورت ہے کہ بایاں ہاتھ آپ استعمال ہی نہ کریں، صرف دایاں ہاتھ ہی کریں. اب دایاں ہاتھ ہی استعمال کریں تو پھر کیسے کریں گے؟ دائیں والے حصے کو انگوٹھے کے ذریعے کر لیں اور بائیں والے حصے کو شہادت کی انگلی کے ذریعے کر لیں. ٹھیک ہے، دائیں والے حصے کو انگوٹھے سے کر لیں، اس انگوٹھے سے، اور بائیں والے حصے کو شہادت کی انگلی سے کر لیں. پھر اس صورت میں ایک ہی ہاتھ استعمال ہوگا. اور اگر پہلے طریقے پر عمل کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب دائیں طرف والے دانتوں کو پہ انگلی ملنی ہے تو پھر بائیں ہاتھ کی انگلی استعمال ہوگی، اور جب بائیں طرف کے دانتوں پہ انگلی ملنی ہے تو وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی استعمال ہوگی. مسئلہ: عورت مسواک پر قادر ہونے کے باوجود مسواک کی بجائے دنداسا یا سنوبر یا بطم کے درخت کی گوند چبا سکتی ہے، لیکن اس میں مسواک کی نیت کرے. اس رخصت کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے مسوڑے مردوں کی بنسبت نازک ہوتے ہیں، تو سنت موقدہ تو ان کے لیے بھی ہے وضو کے اندر مسواک کرنا. البتہ ان کے لیے تھوڑی سی گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ مسواک، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ قادر بھی ہیں، یعنی جس طرح پیچھے مسئلے بیان ہوئے تھے کہ مسواک ہو تو انگلی قائم مقام نہیں ہوگی اور کوئی چیز قائم مقام نہیں ہوگی، تو ویسی صورت نہ ہو، پھر بھی ان کے لیے گنجائش ہے کہ مسواک کی جگہ اگر دنداسا یا گوند، پہلے آج کل تو اس کا رواج بہت کم ہو گیا کیونکہ یہ برش وغیرہ آ گئے، دوسری چیزیں آ گئی. پہلے زمانے میں صفائی کے لیے گوند استعمال کرتی تھی مستورات جو ہیں، وہ دانتوں کی صفائی کے لیے دنداسے جیسی دنداسا بھی استعمال کرتی تھی، درختوں کی گوند ملتی تھی تو وہ اس کو چباتی تھی، اس سے دانت ذرا صاف ہو جاتے تھے. تو اگر اس کو استعمال کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس صورت میں بھی اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ چونکہ عام طور پہ مسوڑے کمزور ہوتے ہیں اور مسواک سے مردوں کو بھی خون نکل آتا ہے اکثر،
تو ان کے چونکہ بنسبت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے کہ مسواک پہ اگرچہ قدرت ہے بھی، تب بھی ان چیزوں کا استعمال کر لیں، تب بھی ان کی سنت ادا ہو جائے گی، دنداسا یا گون وغیرہ۔ مسواک سے متعلق چند مکروہات۔ نمبر 1، لیٹ کر مسواک کرنا۔ تو کوئی عذر نہ ہو تو لیٹ کر مسواک نہ کرے، بلکہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر مسواک کرے۔ نمبر 2، مسجد میں مسواک کرنا، مسجد میں بھی مناسب نہیں ہے، نہ کرے۔ نمبر 3، مسواک کو زمین پر لٹا کر رکھنا۔ عام طور پر جب مسواک وضو خانے میں، مسجدوں میں جب مرد مسواک کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ زمین پر نیچے لٹا دیتے ہیں، تو اس کو بھی مکروہات میں شمار کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ سیدھا کسی چیز کے ساتھ ٹکا دے، سیدھا کھڑا کر دے۔ نمبر 4، استعمال کے بعد نہ دھونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جب ہر دفعہ جب کرے تو دھو لے اس کو، اور آخر میں جب فارغ ہو جائے مسواک کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی پھر جب آپ نے اپنے محفوظ رکھنی ہے، جیب میں رکھنی ہے، کسی اور جگہ رکھنی ہے، تو دھو کر رکھے، ایسے ہی گندی نہ رکھے، یہ مکروہ ہے۔ مسواک جب ختم ہو رہی ہے تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس میں عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے جو پکڑنے کا مسنون طریقہ، مستحب طریقہ جو ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انگلیوں کے ذریعے پکڑنا ہے، کہ 3 انگلیاں اوپر اور 2 نیچے کی طرف۔ تو جب اتنی ہوگی کہ پکڑی جائے تو ٹھیک ہے، جب اس کے قابل بھی نہ رہے کہ اس طریقے سے پکڑی جا سکے تو اس کو چھوڑ دیں، جس کو عام طور پر یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب انگلی جتنی اس کی لمبائی رہ جائے، جب انگلی جتنی لمبائی جب تک رہے گی تب تک تو آپ اس کو اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں، اور جب اتنی بھی نہیں رہے گی تو پکڑ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ اس کو ضائع کر دیں، آپ دوسری مسواک استعمال کر لیں۔ تنبیہ: دانتوں کے برش یا منجن استعمال کرنے سے اتنا فائدہ تو حاصل ہوگا کہ دانت صاف کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن لکڑی کی مسواک استعمال کرنے کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، اور لکڑی کی مسواک کے ترک کو معمول بنا لینے میں سنت مؤکدہ کا ترک ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک آپ نے پیچھے پڑھا تھا، مستقل اس کا معمول بنایا جائے تو گناہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مسواک ہی کرنی چاہیے۔ تو منجن وغیرہ، یعنی ایک تو ہے کہ ویسے ہم صبح شام جیسے برش کر لیتے ہیں، منجن استعمال کر لیتے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن خاص جو مسواک کرنے کے مواقع ہیں، مثلا وضو کرنا ہے، اب وضو کرنے میں بھی ہم صرف برش ہی کر لیں یا منجن کر لیں اور مسواک باقاعدہ استعمال نہ کریں، اس سے دان تو صاف ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے صبح شام بے شک انسان برش استعمال کرے اور کوئی چیز استعمال کر لے، لیکن جب وضو کرے تو اس کے لیے پھر مسواک ہی کا اہتمام کرے، تو سنت موقع وہ اسی سے ادا ہوگی، اسی کا اہتمام کرے۔ پھر آج اتنا کر لیتے ہیں، کل چونکہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، وضو کے توڑنے والی چیزوں کا بیان، وہ کل انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اتنے حصے سے متعلق کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔